علیکم. اسلامیات کی کلاس ہے آپ کی نیشنل سائنس اکیڈمی میں. آج ہمارا چیپٹر ہے خواتین کے ساتھ حسن سلوک. خواتین کے ساتھ آپ نے کیسا سلوک کرنا ہے. خواتین خاندان اور معاشرے کا اہم حصہ ہے. خواتین کے حقوق دیے بغیر معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. بدقسمتی سے مختلف تہذیبوں اور معاشروں میں خواتین کو بہت سے حقوق سے محروم رکھا گیا ہے اور ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا ہے. اسلام نے خواتین کے حقوق ادا کرنے اور ان سے حسن سلوک کا حکم دیا ہے. اللہ نے قرآن مجید میں خواتین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارک اور سیرت طیبہ سے خواتین کی قدر و منزل اجاگر ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے ساتھ حسن سلوک اور اچھے برتاؤ کی وصیت فرمائی. سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں اور میں تم میں سے اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین برتاؤ کرنے والا ہوں. کس کو بہترین قرار دیا ہے؟ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والوں کو. ایک حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو جنت میں اپنے ساتھ کی بشارت عطا فرمائی جو بیٹیوں کی اچھی طرح پرورش کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ جوان ہو گئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ملاتے فرمایا کہ میں اور وہ قیامت کے دن اس طرح قریب ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیٹیوں کو رحمت قرار دیا. اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کو رحمت کہا ہے اور ان کی پرورش کرنا ہے, انہیں اچھی تعلیم دینا, یہ بھی کیا ہے ثواب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی پرورش کو جنت میں داخل ہونے کا سبب بھی قرار دیا ہے. جو لوگ بیٹی کی اچھی پرورش کرتے ہیں وہ جنت میں جا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ارشاد فرمایا جس کی ایک بیٹی ہو اور وہ اسے زندہ دفن بھی نہ کرے تو اس کی تذلیل بھی نہ کرے. تذلیل مطلب اس کو ذلیل نہ کرے اور اپنے بیٹے کو اس پر فوقیت نہ دے. بہت سارے گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ بیٹوں کو فوقیت دی جاتی ہے, ہر چیز بیٹوں کو دی جاتی ہے اور بیٹیوں کو ان کے حق سے محروم رکھا جاتا ہے. تو ایسا اگر کوئی نہ کرے تو اللہ اس کے بدلے میں اسے جنت میں داخل کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک عمل سے خواتین کو وہ عزت دی کہ قیامت کے لیے ان کا مقام و مرتبہ سب پر واضح ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اس کا حکم دیا بلکہ خود بھی عمل کر کے دکھایا اور خواتین کو اتنی عزت دی کہ آج بھی مثال دی جاتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ تو زہرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خوش آمدید کہتے, کھڑے ہو جاتے, ان کا ہاتھ پکڑتے, ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھا دیتے. اتنے عزت و احترام سے اپنی بیٹی کو ملتے. خواتین کا یہ مقام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار قرار دیا. اس دنیا میں اگر تم لوگوں کے حسن سلوک کا سب سے زیادہ کوئی حقدار ہے تو وہ تمہاری ماں ہے. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کی خدمت کو لازم پکڑو کیونکہ جنت اس کے قدموں میں ہے. اگر ماں خوش ہو جائے تو ماں کے دل سے نکلی ہوئی دعا آپ کو کامیاب کرتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے احترام میں اپنی چادر بچھائی اور بہت دیر تک ان کے ساتھ گفتگو فرماتے رہے. اللہ نے مردوں اور عورتوں کو ان کی ذمہ داریوں کے مطابق صفات عطا فرمائی. مرد اور عورت کے دائرے عمل میں فرق ہے. مرد اپنے گھرانے کی کفالت اور معاشی ضروریات کا بوجھ اٹھاتا ہے, کفالت کرتا ہے, کفیل ہوتا ہے, تمام فیصلے کرنے والا وہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ معاشی بوجھ مطلب کما کر لاتا ہے, ضروریات پوری کرتا ہے. جبکہ عورت گھر کو بساتی ہے, آباد کرتی ہے, اولاد کی تربیت کرتی ہے. اولاد کی تربیت عورت پر ہوتی ہے اور یہ عورت ہی ہوتی ہے جو آپ کو ایک اچھا انسان بناتی ہے. مرد اگر میدان میں جا کر جہاد کرتے ہیں تو عورتیں اپنے بیٹوں کی اچھی تربیت کر کے انہیں مجاہد بنا سکتی ہیں. اللہ نے خواتین کا اجر ان کے مزاج کے مطابق کام میں رکھ دیا. عہد نبوت میں خواتین مختلف شعبوں میں مختلف خدمات انجام دیتی تھی. ایک مرتبہ خواتین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مرد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سیکھنے کی وجہ سے ہم آگے نکل گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی کوئی دین مقررہ فرما دیجئے. کس نے کہا؟ یہ خواتین نے کہا.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک دن کا وعدہ فرمایا. اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین سے ملاقات فرماتے اور انہیں تعلیم دیتے. اسلامی تعلیمات کی روشنی پر ہم پر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ خواتین کا احترام کریں. خواتین پر آوازیں کسنے، گھور کر دیکھنے، ان کا مذاق اڑانے، ان کے تعلیمی اداروں کے باہر غیر ضروری ٹہلنے، ان کے راستوں میں بیٹھنے سے اجتناب کریں. عوامی مقامات پر شرم و حیا، تہذیب، اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کریں. ملازمت پیشہ خواتین کا زیادہ احترام اس لیے بھی کرنا چاہیے کیونکہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے بڑھ کر کام کر رہی ہوتی ہیں. خواتین کے احترام کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی کی منازل طے نہیں کر سکتا. جنت کس کے قدموں میں ہے؟ ماں کے. کون سا شخص 2 انگلیوں کی طرح آپ کے قریب ہوگا؟ جو 2 بیٹیوں کی اچھی تربیت کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا کے احترام کے لیے کیا کرتے؟ کھڑے ہو جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلائی کی وصیت فرمائی عورتوں کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ کے استقبال کے لیے اپنی چادر ان کے قدموں میں بچھائی. حضرت فاطمہ الزہرا کی آمد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کس طرح حسن سلوک فرماتے؟ پیج نمبر 74 کا پہلا پیراگراف اس میں آئے گا. 2 بیٹیوں لگا لیا سب نے نشان؟ جی حضرت عائشہ سے لے لے، وہاں سے کرے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا 2 بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ پیج نمبر 73 کا آخری پیراگراف. آپ نے بیٹی کی پرورش کو جنت میں داخل ہونے کا سبب قرار دیتے فرمایا جس کی ایک بیٹی اور وہ سے جی اس سے اوپر والا جو پیراگراف ہے 3 پیراگراف، اس میں جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ جوان ہوگی، آپ نے انہیں اپنی انگلیوں کو ملاتے فرمایا کہ میں اور وہ قیامت کے دن اس طرح قریب ہوں گے. معاشرتی زندگی میں خواتین کے احترام کے حوالے سے یہ آپ کا 74 پہ لاسٹ پیراگراف آئے گا. چیپٹر مکمل ہو گیا.